بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد۔ معزز شرکاء بحمدہ تعالی، آج ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 87 تک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان آیات کے موضوعات میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت مرنے والے یا فوت ہونے والے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نمبر 2، کائنات میں مختار اور مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آیات بینات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس مرنے والے سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھتے نہیں ہو۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر کیوں ایسا نہیں کر سکتے اگر تم کسی کی ملک و اختیار میں نہیں ہو کہ اس روح کو واپس پھیر لو اگر تم سچے ہو۔ معزز شرکاء، ان آیات سے پہلے اللہ رب العزت ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں، اس کی قبضہ قدرت میں ہر کسی کی جان ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کسی کو مارتا ہے، جب چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے منکرین آخرت اور منکرین باس بعد الموت اور منکرین قرآن، منکرین خدا، منکرین توحید باری تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے انہیں فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بڑا تم مختار اور بڑا تم با اختیار سمجھتے ہو، تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ جب تمہارے کسی پیارے عزیز بیٹے بیٹی یا کسی اولاد کی وفات ہونے لگتی ہے، اس کی روح حلق تک پہنچنے لگتی ہے، تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ اب اس کی روح قبض ہونے والی ہے، یہ فوت ہونے والا ہے، دنیا سے جانے والا ہے، یہ نعمت ہم سے چھننے والی ہے، یہ ہمارا پیارا ہم سے بچھڑنے والا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو پھر اگر تم اپنے آپ کو بڑا اختیار والا سمجھتے ہو تو تم اس کی روح کو پلٹا کیوں نہیں لیتے؟ تم اس کی روح کو واپس جسم میں کیوں نہیں لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو تو؟ اور تم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت آج کی آیت مبارکہ میں اس فوت ہونے والے کے ساتھ اپنی نسبت، اپنے تعلق کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اگرچہ وہ مرنے والا تمہارا بیٹا ہوگا، تمہارا بڑا ہی پیارا عزیز قریبی ہوگا، تم بالکل اس کے پاس بیٹھے ہوگے، تم اس کے سرہانے بیٹھے ہوگے، ہو سکتا ہے کہ اس کا سر تمہاری گود میں ہو جب اس کی روح قبض ہونے جا رہی ہو، لیکن اس سب کے باوجود تم سب سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب میں ہوں، ہم ہیں۔ نحن اقرب الیہ منکم، ہم تم سب سے بڑھ کر اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کو جاننے کے حوالے سے، اس پر اختیار کے حوالے سے، اس کے قریب ہونے کے حوالے سے ہمیں تم میں سے ہر کسی سے زیادہ اس کے ساتھ قربت ہے۔ تو تم اگرچہ اس کے پاس ہوتے ہو، تم اس کی روح قبض ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہاری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ کاش کسی طریقے سے بچ جائے، اس کو بچانے کے لیے تم نے اس سے پہلے 100 جتن کیے ہوتے ہیں، تم نے اس کے لیے دوائی کا، علاج کا ہر ممکن بندوبست کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اپنی جائیداد، اپنا پیسہ، رقم، سب کچھ اس پر قربان کیا ہوتا ہے، تم سب کچھ کرنے والے ہوتے ہو، کرتے ہو،
تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ یہ کہیں بچ جائے، لیکن تم اس سب کے باوجود، اپنے ساری قربتوں کے باوجود تم ایسا کرنے کے قابل نہیں ہو، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ تمہاری سب قربتیں جو ہیں وہ اس کام نہیں آ سکتی، یا اتنی مالک اور اتنی اختیار نہیں رکھتی کہ تم اس کی زندگی کو لوٹا سکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم اس کے قریب ہیں تم سب سے زیادہ۔ دیکھیں، ہم اس کے سب سے زیادہ قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود تم ہمیں دیکھتے نہیں ہو۔ ظاہر ہے اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ جو چیز نظر نہ آئے ضروری نہیں ہے کہ وہ وجود نہ رکھتی ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر کسی کے قریب سے قریب تر ہے۔ وہ ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، وہ ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اتنی قریب ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے اس ذات کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہماری آنکھوں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ قریب ہیں، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ تمہاری آنکھوں میں، تمہاری بصارت میں اتنی صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو دنیا میں ظاہری آنکھ کے ساتھ عام طور پہ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ قریب ہیں، اور پھر فرمایا کہ اے لوگو، اے متکبرو، اے باغیو سرکشو، اگر تم اپنے آپ کو کسی کا مملوک نہیں مانتے، کسی کا غلام نہیں سمجھتے، کسی کے حکم کا پابند اور تابع نہیں کہتے، تو تم اس روح کو واپس لوٹا لو۔ اگر تم اپنے آپ کو سب سے زیادہ تم اپنے آپ کو ہی اگر سمجھتے ہو کہ ہم ہی مالک ہیں، ہم ہی مختار ہیں، تو پھر تم اس روح کو جو نکلنے والی ہے جسم سے، تم اس کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تمہارا دعویٰ اس وقت سچا ہوگا نا جب تم اس طرح کی کوئی کام کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے گویا کہ چیلنج کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان سے، خاص طور پہ اس انسان سے جو بعد الموت کا انکار کرنے والا ہے، جو قیامت کا انکار کرنے والا ہے، جو اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کرنے والا ہے، رب ذوالجلال کی معبودیت کا انکار کرنے والا ہے، بلکہ اس کی اللہ رب العزت کے مقابلے میں اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے۔ فرعون صفت لوگ اور انسان ان کو ایسے صفت کے اس خماش کے لوگوں کو رب ذوالجلال جھنجھوڑ کر انہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو تم اس روح کو واپس کیوں نہیں پلٹا لیتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، تم سب رب ذوالجلال کے اختیار میں ہو۔ اے انسانوں، اے کائنات والو، ہم سب اللہ رب العزت کی ملک میں ہیں، اس کی ملکیت میں ہیں، ہم سب اس کے مملوک ہیں، اس کے بندے ہیں۔ ہم سب کا مالک اور مختار، کائنات میں سب سے بڑھ کر اختیار رکھنے والا، مالک مطلق، مختار مطلق فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ملکیت میں، اسی کی بندگی میں رہنا ہر کسی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ رب ذوالجلال کی ملک اور ملکیت اور اس کی بندگی میں ہے، اس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ کائنات کی مخلوقات میں سے فرق یہ ہے کہ انسان کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب مجبوراً اور اپنے ارادے کے بغیر، اپنی خلقت، اپنی ساخت کے اعتبار سے اس کے حضور بندگی میں ہیں۔ اس کی بندگی کرنے میں باقی مخلوقات کا کوئی اختیار، کوئی ارادہ شامل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا ہی اسی طرح، اسی نہج پہ کیا ہے، جبکہ انسان کو رب ذوالجلال نے اس نہج پہ پیدا کیا ہے کہ اس کو اختیار بھی دیا ہے، اس کے لیے دونوں راستے رکھے ہیں، ہدایت کا راستہ بھی ہے، بدی کا راستہ بھی ہے، دونوں راستوں پر چلنے کا اس کو اختیار دیا ہے۔ اب اس کی طرف سے جو رب ذوالجلال کی بندگی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ اپنے آپ کو جو غلام اور مملوک سمجھتا ہے، یہ اس کے ارادے سے ہوتا ہے، یہ اس کے اندر اس کی مرضی، اس کا ارادہ، اس کا شعور بھی شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کی طرف سے ادا کی جانے والی جو عبادت و بندگی ہے، وہ باقی تمام مخلوقات کی طرف سے ادا کی جانے والی بندگی اور عبادت سے زیادہ اہم اور زیادہ درجے کی حامل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن مجید کی
تعلیمات عطا فرمائے، قرآن مجید کے مطابق اپنی سوچ اپنی فکر کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی برکتوں سے ہمارے علم اور شعور اور فکر کے اندر ایک جو ہے نا وہ تربیت، ایک مثبت انقلاب و تبدیلی آئے۔ فما علی الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔